پگلا کتا اور گاؤں کی دوستی۔ گاؤں چاندپور ایک چھوٹا مگر خوبصورت گاؤں تھا جہاں لوگ محبت اور بھائی چارے سے رہتے تھے۔ کھیتوں میں ہریالی تھی، صبح کے وقت کو آہے کی کائیں کائیں اور گائے بھینسوں کی آوازیں سنائی دیتی اور بچے گلیوں میں کھیلتے دکھائی دیتے۔ گاؤں کے درمیان ایک قدیم برگد کا درخت تھا جس کے نیچے لوگ بیٹھ کر گپ شپ لگاتے اور چائے پیتے تھے۔ لیکن اس پرامن گاؤں میں ایک عجیب سا کتا بھی رہتا تھا جسے سب پگلا کہتے تھے۔ وہ کسی کا نہیں تھا، نہ کسی کا پالتو تھا، بس کہیں سے آیا اور گاؤں میں رہنے لگا۔ اس کی حرکتیں عام کتوں سے الگ تھیں۔ کبھی وہ اپنی ہی دم کے پیچھے گھومنے لگتا، کبھی زور زور سے ہوا میں بھونکنے لگتا جیسے کسی نظر نہ آنے والی چیز سے بات کر رہا ہو، اور کبھی گلی میں دوڑتا اور اچانک اچھل کر رک جاتا۔ ان سب عجیب و غریب حرکتوں کی وجہ سے گاؤں کے لوگ اسے پگلا کہنے لگے۔ گاؤں والوں کا خوف اور ناپسندیدگی۔ ابتدا میں گاؤں کے لوگ اس سے ڈرتے تھے۔ بچے اس کے قریب جانے سے گھبراتے، اور اگر وہ کسی کی طرف بڑھتا تو سب اسے پتھر مار کر بھگا دیتے۔ کچھ لوگ کہتے کہ یہ کتا واقعی پاگل ہے اور کسی دن کسی کو کاٹ لے گا، تو کچھ کا خیال تھا کہ یہ منحوس ہے۔ لوگ اسے بھگانے کی کئی کوششیں کر چکے تھے، لیکن وہ بار بار واپس آ جاتا۔ کبھی وہ کسی کے کھیت میں جا کر بیٹھ جاتا تو کبھی کسی کی چوپال میں جا گھستا۔ کچھ لوگ اس پر غصہ کرتے تو کچھ اسے بس نظر انداز کر دیتے، لیکن وہ کسی کو نقصان نہیں پہنچاتا تھا۔ وہ بس اپنے عجیب طریقے سے زندگی گزار رہا تھا۔ پگلے کتے کی بہادری۔ پھر ایک دن ایسا واقعہ پیش آیا جس نے سب کی سوچ بدل دی۔ گاؤں میں ایک دودھ والا روزانہ علی صبح آتا تھا اور گھروں میں دودھ پہنچاتا تھا۔ وہ سائیکل پر آتا اور ہر گھر کے دروازے پر دودھ رکھ کر چلا جاتا۔ ایک دن جب وہ اپنے معمول کے مطابق گاؤں آ رہا تھا تو راستے میں دو چوروں نے اسے روک لیا۔ ان کا چہرہ ڈھکا ہوا تھا اور وہ غنڈے لگ رہے تھے۔ انہوں نے دودھ والے کو دھمکایا اور اس سے سارا پیسہ اور دودھ کے برتن چھیننے لگے۔ دودھ والا خوفزدہ ہو کر چیخنے لگا، لیکن اس وقت سڑک سنسان تھی اور کوئی اس کی مدد کے لیے نہیں تھا۔ یہ سب کچھ پگلے کتے نے دور سے دیکھ لیا۔ وہ فوراً دوڑتا ہوا وہاں پہنچا اور زور زور سے بھونکنے لگا۔ اس کی بھونک سن کر چور گھبرا گئے، لیکن وہ پھر بھی پیسہ اور دودھ لے کر بھاگنے کی کوشش کرنے لگے۔ کتے نے ایک چور کی ٹانگ پر کاٹ لیا اور دوسرے پر کود پڑا۔ چور درد سے چیخنے لگے اور ایک دوسرے کو بلانے لگے، مگر تب تک پگلا ان کے پیچھے لگ چکا تھا۔ اس کے بھونکنے کی آواز گاؤں تک پہنچ گئی اور کچھ لوگ حیران ہو کر باہر نکلے۔ جب انہوں نے دودھ والے کو چوروں سے لڑتے دیکھا تو وہ بھی وہاں پہنچ گئے۔ چوروں نے بھاگنے کی کوشش کی، مگر گاؤں والوں نے انہیں پکڑ لیا اور پولیس کو بلا لیا۔ گاؤں والوں کی سوچ میں تبدیلی۔ یہ سب دیکھ کر گاؤں والے حیران رہ گئے۔ وہی کتا جسے وہ پاگل سمجھ کر بھگا رہے تھے، آج ان کا ہیرو بن گیا تھا۔ اگر وہ نہ ہوتا تو چور سارا پیسہ اور دودھ لے کر فرار ہو چکے ہوتے۔ دودھ والے نے بھی خوش ہو کر کتے کو پیار سے سہلایا اور کہا، یہ کوئی پگلا نہیں، یہ تو ہمارا محافظ ہے۔ یہ سن کر گاؤں والوں کو اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ وہ سمجھ گئے کہ یہ کتا کسی کے لیے خطرہ نہیں تھا، بلکہ ان سب کا دوست تھا۔ اس دن کے بعد سے گاؤں والوں کا رویہ بدل گیا۔ وہ کتے کو کھانے کے لیے روٹی اور دودھ دینے لگے، بچے اس کے ساتھ کھیلنے لگے اور کوئی بھی اسے پتھر نہیں مارتا تھا۔ اب جب وہ گاؤں میں چلتا تو سب پیار سے اسے پگلا پگلا کہہ کر بلاتے، لیکن یہ نام مذاق کے لیے نہیں بلکہ محبت سے لیا جانے لگا تھا۔ سبق: کبھی بھی کسی کو اس کے ظاہری حال پر مت پرکھو، کیونکہ ہر کسی کے اندر کچھ نہ کچھ خاص ہوتا ہے۔